السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 5واں رکوع پڑھیں گے۔ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے تذکرے سے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہ السلام کا ذکر سب کثرت سے ہے قرآن پاک میں۔ تو ان سے جو نسل چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت یعقوب سے، وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ اور عبرانی میں، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ، یعنی عبداللہ، عربی میں دیکھیں تو عبداللہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کی جو اولاد تھی، 12 بیٹے تھے ان کے، وہ جو ان کی نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی، یعنی بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ تو یہاں خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، یعنی یہودیوں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے صرف ایک ہی نبی اللہ پاک نے مبعوث فرمائے، اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کی آیت۔ رکوع نمبر 5 جو ہے وہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وأوفوا اور تم میرا عہد اور تم پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وإیایا اور مجھی سے، فارہبون ڈرتے رہو۔ فرمایا، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو۔ تو اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دلا کے لے کے گئے تھے وادی سینا میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے زیادہ انعامات کیے تھے، قرآن پاک میں ان کی تفصیل ملتی ہے۔ ان کے لیے چشمے جاری کر دیے پتھر میں سے، ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا، انہیں من و سلوہ دیا، ان کو سب سے بڑی توحید کی نعمت دی، اور ان کو تمام دنیا پر ان کو حکومت دی، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم اور کرم کیا، ان پر نعمتیں کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ وہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس پہ عمل کرو، اسے پڑھو، اسے مضبوطی سے تھامو، اس پہ عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عہد پورا کروں گا، یعنی میں پھر تمہیں آخرت میں عذاب سے نجات دوں گا، اور دنیا میں بھی اچھی زندگی دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف مجھی سے ڈرو، اور دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، وہی اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، اور برائی بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، کوئی کر سکتا ہمارے ساتھ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور ہماری آزمائش نہ ہو۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب اس آیت میں شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عہد یاد دلایا ہے، ان کا عہد یاد دلایا ہے، ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور انہیں حکم دیا ہے کہ صرف مجھی سے ڈرو۔
اب یہ صرف بنی اسرائیل سے ہی خطاب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن میں ہے یہ آیت، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور جو ہم عہد الست کر آئے تھے اللہ کے پاس روح ارواح کی صورت میں، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ جو، انزلتو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما لیے جو، معاکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور نہ ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے بھی اس کے، ولا تشترو اور نہ بیچو، بھی آیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، و ایایا اور صرف مجھی سے، فتقون تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، جو اہل کتاب تھے، جو مشرکین مکہ تھے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری دوسری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ مہیمن ہے، وہ مصدق ہے دوسری کتابوں کا، یعنی تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحیفے انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے، قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا نگہبان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں سے کہ تم پہلے کافر نہ بن جاؤ، پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا انکار نہ کرو، اور پہلے منکر نہ بنو۔ اور پھر فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، یعنی جو یہودیوں کے احبار و رہبان تھے، جو ان کے علماء تھے، وہ جب لوگوں کے درمیان مختلف معاملات میں فیصلے کرتے تھے تو امیروں سے وہ پیسہ لے کے ان کے حق میں ان کی مرضی کے فیصلے کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے فروخت نہ کرو اور صرف مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ولا اور نہ، تلبسو تم ملاؤ، خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتم الحق اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اب بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے خطاب ہے، فرمایا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، یعنی تم خود جانتے ہو، تم نے تورات پڑھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جو تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے، آخری کتاب کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، تم سب جانتے ہو کہ یہ جو عرب میں دین آیا ہے وہ سچا دین ہے، دین برحق ہے، تو تم جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کی تاکید بار بار کی جا رہی ہے۔ تو اس آیت کی روح سے مسلمانوں پر فرض عائد ہو گیا کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور نماز کو پابندی کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا آتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو أَنفُسَکُم اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ اور تم تَتْلُونَ الْکِتاب کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ تو مطلب یہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا یہ ایک برا عمل ہے اور یہ قابل سزا عمل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے آخرت میں ایک شخص کو جہنم میں اس کی انتڑیوں کے ساتھ لپیٹا ہوا وہ گھوم رہا ہوگا، جیسے کہ گدھا گھومتا ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہوا، تم تو ہمیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو وہ کہے گا میں تمہیں تو نیکی کی باتیں بتاتا تھا لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا تھا، اس کی مجھے یہ سزا ملی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو چاہیے یہ کہ جو ہم لوگوں کو حکم دیں نیکی کا، اچھی بات کا، تو خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اور یہودیوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تم نے تورات پڑھی ہے، اور مسلمانوں کو بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، قرآن کے احکامات جانتے ہو، تو پھر کیا تمہیں عقل نہیں کہ اس پہ عمل بھی کر لو؟ اللہ سب کو توفیق دے۔ آیت نمبر 45 میں حکم دیا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، انہا بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بھاری ہے، الا مگر، علی الخاشعین ڈرنے والوں پر۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیزیں شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، تو صبر سے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگا کرو۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلا کام ہے کہ صبر کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور دوسرا کام یہ کہ نماز پڑھنا، نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا اور اللہ کی مدد مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے تکلیف آتی ہے اور اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، یظنون گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کی جواب دہی ہونی ہے۔ تو اللہ اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے، صبر اور نماز سے ہر مشکل کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کے پاس جانا اور دوسروں کو مددگار سمجھنا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، وہ بھی تہجد کے وقت۔ تو دیکھیں آپ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔